الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: مفتاح الجنة الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة عماد الدين. وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد للہ رب العالمین. محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے. بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی کا بڑا شکر ہے، احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا احسان ہے، جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. آج دنیا کا بڑا طبقہ ہے، سمجھدار بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں، پیسے والے بھی ہیں، ہنر والے بھی ہیں، سائنٹسٹ لوگ بھی ہیں. کچھ لوگ تو بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، بڑے بڑے انجینئر ہیں، بڑے بڑے وکیل ہیں، بڑے بڑے پروفیسر ہیں، بڑی بڑی ٹیکنالوجی کے ماہر ہیں. سب سمجھ میں آتا ہے سوائے ایمان کے. اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم میں بہت سے سیدھے سادے بھولے بھالے لوگ ہیں،
لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا ہے، یہ میرے رب کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ اگر ایمان نہ دیا ہوتا تو شاید ہماری اور جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق نہ ہوتا، پاکی صافی کا ہمیں علم نہ ہوتا، اور کیا جمعہ اور کیا اذان اور کیا جمعہ کی بہاریں اور کیا عیدین اور کیا رمضان اور کیا 15ویں شعبان اور کیا اسلامی لباس اور کیا قرآن شریف اور کیا نبی، کیا اللہ، کیا ایمان والے، کیا اللہ والے، کیا دینی مجلسیں، کیا اللہ کے نام کا مزہ، کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ دنیا بھی بے چینی میں گزرتی، پریشانی میں گزرتی، حالات میں گزرتی، تکلیفوں میں گزرتی۔ ایمان بہت بڑی نعمت ہے۔ بڑی سے بڑی مشکل آ جائے، بڑی سے بڑی پریشانی آ جائے، بڑی سے بڑی تکلیف آ جائے، بڑے سے بڑے حالات آ جائے، کچھ ہی وقت میں ایمان والا مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور جس کے پاس ایمان نہ ہو نا، وہ مطمئن نہیں ہوتا، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ایمان والا کیا کہتا ہے، بھائی یہ میرے مقدر میں لکھا تھا۔ یہ اتنا بڑا اور اتنا وزنی جملہ ہے کہ میرے مقدر میں لکھا تھا اور ہر حال میں اسے ہونا ہی تھا، یہی تقدیر تھی۔ اور اچھی اور بری تقدیر یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ اور غیر کیا کہتا ہے، یار ایسا ہو گیا اور ایسا نہ کرتے تو ایسا نہ ہوتا، یہ سب ہماری اس کی وجہ سے ہوا، ہماری پلاننگ کی کمی کی وجہ سے ہوا۔ وہ 2 3 4 سال تک بھی اس کا زخم نہیں بھولتا۔ ہمارے نوساری میں مارکیٹ میں آگ لگ گئی، لوگوں کا کروڑوں کا نقصان ہو گیا، بہت سے مسلمانوں کی زیادہ دکانیں ہیں، لوگ وہاں پر حالات میں آ گئے، تکلیفوں میں آ گئے۔ ابھی آگ تو جل رہی ہے، کچھ دیر ہوا، تھوڑی سی تکلیف ہوئی، پھر کیا کہنے لگے، مقدر میں یہی لکھا تھا۔ بس یہ جملہ کہہ کر کے ریلیکس ہو گئے کہ جتنا نقصان مقدر میں لکھا ہے ہر حال میں ہونا ہے۔ اور یہی جس کے پاس ایمان نہیں تھا وہ کیا کہہ رہے تھے، یار ہمیں پتا ہوتا، ہم اپنا سامان پہلے سے رات میں نکال لیتے، کچھ پیسے نکال لیتے، یہ کیا ہو گیا، اب ہمارا کیا ہوگا، اب ہمارے کھانے کا کیا ہوگا، اب ہمارے گھر کا نظام کیا چلے گا، کیسے چلے گا، یہ پریشانی، ڈپریشن، اور آج تک اس کا افسوس۔ اور جن کے پاس ایمان ہے وہ تو سب بھول گئے، وہ کہنے لگے مقدر میں لکھا تھا، جو لکھا تھا وہ ہوا۔ ہمارے قریبی رشتہ دار، ان کی بھی دکان اس میں تھی، ساری چیزیں ختم ہو گئی، الحمدللہ اللہ کا قرآن رکھا تھا، اس کو ایک آنچ نہ آئی، ایک دم صحیح سالم۔ لوگ جمع ہو گئے، آس پاس کے لوگ جمع ہو گئے، سب کو بتایا دیکھو ساری چیزیں جل گئی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھار اپنی قدرت کو ظاہر کر دیتے ہیں اور اللہ کی نشانیوں کو بلند کر دیتے ہیں، اور کس میں کامیابی ہے اللہ تعالیٰ وہ ہمیں سمجھا دیتے ہیں۔ الحمدللہ قرآن شریف جو تھا وہ صحیح سالم۔ اللہ کریں کہ اسی اللہ کے قرآن سے ہمیں محبت ہو جائے، پیار ہو جائے، ہم بھی عاشق قرآن ہو جائیں، قرآن شریف کے پڑھنے والے ہو جائیں، قرآن شریف کے دیوانے ہو جائیں، قرآن شریف سے محبت کرنے والے ہو جائیں، اپنا کوئی وقت طے کریں اللہ کے قرآن کے لیے۔ ہم نے دیکھا ہے وقت طے ہوتا ہے، قرآن شریف کی تلاوت آسان ہو جاتی ہے، وقت طے نہ ہو شیطان ٹال مٹول کروا دیتا ہے، آگے پیچھے کروا دیتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، روزانہ 2 پارے پڑھتے۔ میں نے پوچھا وجہ، بولے میں نے وقت طے کر لیا کہ دوپہر میں 4 سے 5 مجھے 2 پارے اللہ کا قرآن پڑھنا ہے۔ 5 سال ہوئے، ناگا نہیں ہوا، وقت آتا ہے مجھے یاد آ جاتا ہے کہ اس وقت مجھے اللہ کا قرآن پڑھنا ہے۔ ہمارا ناشتہ آگے پیچھے نہیں ہوتا، دوپہر کا کھانا آگے پیچھے نہیں ہوتا، رات کا کھانا آگے پیچھے نہیں ہوتا، دکان کا شیڈیول آگے پیچھے نہیں ہوتا، چائے کا وقت آگے پیچھے نہیں ہوتا، سونے کا وقت آگے پیچھے نہیں ہوتا، اٹھنے کا وقت آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ہر چیز کا شیڈیول بنا ہوا ہے، نمازوں کا بھی شیڈیول ہے، ماشاءاللہ وقت پر ہو جاتی ہے۔ تو اس سے پتا چلا دینی یا دنیاوی جس چیز کا شیڈیول بنا ہوا ہو، نظام الاوقات ہو، وہ چیز وقت
پر آسان ہو جاتی ہے. اللہ کرے میرے اور آپ کا قرآن کا بھی کوئی نظام الاوقات ہو جائے. آپ یقین مانے روزانہ تلاوت ہوگی, آخرت کی تیاری ہوگی, نیکیوں کا انبار لگے گا. قرآن شریف کل قیامت کے دن یہ میرے اور آپ کے حق میں سفارشی بن جائے گا. جب عذاب کی چیزیں قریب آئے گی, یہ عذاب کی چیزوں کو قریب آنے نہیں دے گا. یہ اللہ کے پاس جا کر کے لڑے گا, جھگڑا کرے گا کہ اللہ یہ شخص جو تھا نا, یہ دنیا میں مجھے پڑھتا تھا, میرا حق ادا کرتا تھا, میرے لیے وقت نکالتا تھا, اس کے پاس ساری مشغولی کے باوجود میرے لیے وقت تھا. اللہ جی آج اس کو نجات دے دیجئے. پھر کیا ہوگا؟ وہ قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے نجات عطا فرمائیں گے. تو قرآن وہ چیز ہے, یہ ہماری دنیا بنائے گا, قبر بنائے گا, حشر بنائے گا, پل صراط بنائے گا, پل صراط پر سے آسانی سے گزروائے گا. اور یہ قرآن کریم ہمارا ایسا سچا دوست ہے, یہ جب تک ہمیں جنت میں نہ پہنچا دے وہاں تک یہ رکے گا نہیں. قرآن سے دوستی کرو, قرآن سے کمپنی بناؤ, قرآن سے یاری لگاؤ. ہر حرف پہ 10 نیکی. کس کو کہتے ہیں؟ یہ کوئی روپیے پیسے کی بات نہیں چل رہی, یہ کوئی منڈی تجارت کی بات نہیں چل رہی, یہ کوئی پاؤنڈ ڈالر کی بات نہیں چل رہی, یہ کوئی درہم یورو اور دنانیر کی بات نہیں چل رہی. یہ نیکیوں کی, آخرت کی کرنسی کی, خدا کے دربار میں کام آنے والی چیز کی بات چل رہی ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ قرآن شریف کی تلاوت ہے. ایک حرف پہ 10 نیکی, کم سے کم بتا رہا ہوں, الحمد 50 نیکی فوراً لکھ دیا جاتا ہے. اللہ کے خزانے کھلے ہوئے ہیں, اس کے خزانوں کے کوئی دروازے ہی نہیں ہیں, اور سارے اللہ کے خزانے ہمیں دینے کے لیے ہیں. خدا کے خزانے میں لینے کے لیے کچھ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر وقت, ہر گھڑی, ہر آن, ہر لمحہ اپنے بندے کو دینے کے لیے, نوازنے کے لیے تیار ہے. اور جو اللہ کے قریبی لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, ہوشیار لوگ ہیں, عقل مند لوگ ہیں, چالاک لوگ ہیں, دنیا کی محبت ان کے دلوں سے نکلی ہوئی ہے, دنیا کی کوئی اہمیت ان کی نظر میں نہیں. دنیا ان کو بڑی بری اور بدصورت لگتی ہے, ہمیں تو جوان خوبصورت لگتی ہے, خدا کے عاشقوں کو یہ بڑی بری لگتی ہے, بدصورت لگتی ہے. کبھی بھی اس سے دل نہیں لگاتے, بلکہ آخرت کو دل و دماغ پر سوار کرتے ہیں, آخرت کی تیاری کرتے ہیں. ہاں, آخرت کے ارادے پر اللہ دنیا دیتا ہے, لیکن دنیا کے ارادے پر خدا آخرت نہیں دیتا ہے. آخرت کے ارادے پر اللہ دنیا دیتا ہے, عافیت کے ساتھ دیتا ہے, رحمتوں کے ساتھ دیتا ہے, برکتوں کے ساتھ دیتا ہے, عزتوں کے ساتھ دیتا ہے, پیر پڑی دیتا ہے. لیکن دنیا کے ارادے پر اللہ آخرت نہیں دیتا. اس لیے فرمایا کہ دنیا میں رہنا ہے, محنت کرنا ہے, کوشش کرنی ہے, تجارت کرنی ہے, منع نہیں ہے. کاروبار کرنا کوئی تقوی کے خلاف نہیں ہے, کرنا ہے کاروبار, تو حلال روزی تو کمانی ہے, لیکن کاروبار پہ اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے, کاروبار میں اپنے زبان کی حفاظت کرنی ہے, کاروبار میں جھوٹ نہیں بولنا, دھوکہ نہیں دینا, تانا نہیں دینا, کسی کو بیجا کسی کو لوٹنا نہیں ہے, کسی کو پریشان نہیں کرنا ہے, عیب بتائے بغیر سامان نہیں بیچنا ہے, کاروبار کی وجہ سے نماز کو آگے پیچھے نہیں کرنا ہے, کاروبار کی وجہ سے اگر حج فرض ہے حج کو آگے پیچھے نہیں کرنا, کاروبار کی وجہ سے زکوٰۃ کو آگے پیچھے نہیں کرنا, کاروبار کی وجہ سے چندے والوں کی بے ادبی نہیں کرنی. نہ دینا اور چیز ہے, لیکن جھڑک دینا, برا بھلا کہہ دینا, یہاں کیوں آ گئے یہ کہہ دینا, یہ اچھی بات بھی نہیں ہے. ہم لوگ اپنے بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں, کوششیں کرتے ہیں, قربانیاں دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا ہے, اس پر مستقل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ایمان کے پیچھے محنت کرنی چاہیے. ہمارے یہاں ماشاءاللہ ایک عمومی محنت چل رہی ہے, دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت ہمارے یہاں چل رہی ہے. مسجد وار جماعت بھی بیٹھتی ہے, گشت بھی ہوتا ہے, ملاقاتیں بھی ہوتی ہے, اللہ کے راستے میں لوگ جاتے بھی ہیں. 3 دن کے لیے لوگ جاتے ہیں, 3 دن اللہ کے گھر میں سوتے ہیں. کوئی معمولی چیز ہے اللہ کے گھر میں سونا؟ کوئی آسان بات ہے؟
ہم کسی سے ناراض ہو کسی کو اپنے گھر میں سلاتے ہیں, کسی کو اپنے گھر میں جگہ دیتے ہیں؟ نہ, ہم جس سے ناراض ہو اس کو اپنے گھر میں نہیں بلاتے. اللہ جس سے ناراض ہو کیا اس کو اپنے گھر میں سونے کی توفیق دے گا؟ اللہ کے گھر میں سونا, تہجد میں اٹھ کر گرم گرم آنسو بہانا, حضور علیہ السلام کی امت کے لیے تڑپنا, رونا, بے چین ہونا, آہیں بھرنا, امت کا کیا ہوگا؟ فکر نبی جس کے سینے میں ہے وہ مدینے میں نہ ہو کر بھی مدینے میں ہے, اور فکر نبی جس کے سینے میں نہیں ہے وہ تو مدینے میں ہو کر بھی مدینے میں نہیں ہے. نبی والی فکر, نبی والی تڑپ, نبی والی قرآن اور دین کے کسی بھی حق کام کرنے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, دین کے کسی بھی حق کام کی اگر حقارت دل میں آ جائے تو اس کے ایمان کے لانے پڑ سکتے. کام کرنے والوں کو بھی حقیر نہیں سمجھنا ہے, وہ فرشتے نہیں ہیں, وہ انسان ہیں, ان سے غلطیاں ہوگی. یہ کام کوئی فیکٹری نہیں ہے کہ یہاں سے ڈالو شرابی تو یہاں سے نکلے گا جنید بغدادی. وہ آہستہ آہستہ لوگ سنتے جائیں گے, سیکھتے جائیں گے, آگے بڑھتے جائیں گے, اللہ کی طرف آتے جائیں گے, ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. ہم نے دیکھا کچھ جگہوں پر اللہ تعالیٰ جانے کا اتفاق عطا فرماتے ہیں, تو میں دیکھتا ہوں, لوگوں سے ملتا ہوں, بات چیت کرتا ہوں, عجیب اتفاق دیکھا. یہ کچھ وقت میں 5 سال کے اندر جہاں جہاں سفر میں جانا ہوتا ہے, اکثر جگہ پر میں نے دیکھا جو دعوت و تبلیغ کے ذمہ دار لوگ ہیں, پرانے ساتھی ہیں, ان کے بچے مجھے حافظ عالم ملے. جہاں جہاں گیا, ابھی قریب میں 1 مہینے کے قریب جام نگر گیا, ایک شخص کو میں نے دیکھا, وہاں کے ذمہ دار ساتھی, پرانے ساتھی, پیر میں تکلیف, پیر سے معذور, بیٹھے ہوئے, چہرے پہ نورانیت تھی. چچا کیا کرتے ہو؟ الحمدللہ. انہوں نے رات میں داستان سنائی, بیٹا بہت محنت کی, اللہ کے دین کی کوشش کی, ہمارے یہاں شرک و بدعت کا زور تھا اور ہم نبی والی فکر کو لے کے نکلتے تھے, راتوں کو اٹھ کے پیارے نبی کی امت کے لیے تڑپتے تھے, اپنا جان, اپنا مال, اپنا وقت اور اپنی صلاحیت کو لے کے نکلتے تھے. میں کسی بھی مشورے کو آگے پیچھے نہیں کرتا تھا بیٹا, محنت کرتا تھا. میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا, تکلیف ہو گئی, ابھی کیا کرتے ہو؟ کہ ابھی روزانہ 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. جب دین اندر اترتا ہے نا, حق بات سمجھ میں آتی ہے نا, یہ چیز انسان کو خالی نہیں بیٹھنے دیتی, یہ چیز آخرت کی تیاری کرواتی ہے. چچا بچے کیا کرتے ہیں؟ بیٹا آؤ ملاقات کرو. پہلے بیٹے نے ملاقات کی, یہ مفتی صاحب ہے بولے, بڑے. دوسرے بیٹے کو کہا آپ بھی آ کے ملاقات کرو, یہ بھی مفتی صاحب ہے, ان سے چھوٹے ہیں. تیسرے بیٹے نے آ کے ملاقات کی, کہا آپ بھی ملاقات کرو. آہستہ سے کہا مولانا یہ بھی مفتی صاحب. تیسرے بیٹے, یہی میرا سرمایہ ہے, یہ میری کمائی ہے. اللہ اکبر کر. جب انسان اللہ کے راستے میں جاتا ہے اور حلقوں میں بیٹھتا ہے اور قرآن شریف کو سنتا ہے اور دیکھتا ہے نا, مجھے تو پڑھتے نہیں آتا, میری زبان نہیں ولتی ہے, اس کا دل اندر سے روتا ہے, اسی گھڑی اس کی نیتیں ہوتی ہے, میں تو نہ پڑھ سکا, اپنے بچوں کو ضرور پڑھاؤں گا. 5 دن پہلے بہار سے آنا ہوا, ایک مدرسے میں جانا ہوا. مجھے کہا مولانا یہ وہ شخص ہے, ان کی 3 بیٹیاں ہمارے یہاں عالمہ بن رہی ہے, بڑی محنت کرتی ہے, ہمارے یہاں وہ دینی ماحول نہیں, وہ کلچر نہیں. میں نے کہا ماشاءاللہ آپ کو مبارک ہو, مبارک ہو, آپ کی بچیاں علم دین حاصل کر رہی ہے, امید ہے ان کی نسلوں میں خدا اولیاء پیدا کرے گا. جب مائیں عالمہ ہوتی ہیں, اچھی تربیت کرتی ہیں, موقع موقع پر دعائیں سکھاتی ہے, اپنے بچوں کو جنت کا تذکرہ کرتی ہے, بھوت سے اور چیزوں سے نہیں ڈراتی, اور اپنے بچوں کو جب بچے ماؤں کو نماز پڑھتے دیکھتے ہیں, وہ بچے سجدہ کرتے ہیں, وہ بچے بھی تسبیح پڑھتے ہیں, وہ بچے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. جب ماں باپ کے اندر دینداری ہوتی ہے نا, وہ بچوں میں منتقل ہوتی ہے دینداری. کہا مولانا میری 3 بیٹی نہیں 4 بیٹی ہے, ایک 14 سال کی, ایک 12 سال کی, ایک 10 سال کی. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, وہ تینوں عالمہ بن رہی ہے. ایک کا کچھ آخری سال ہے اور 2 بچیاں بھی پڑھ رہی ہے. ایک بیٹی 8 سال کی ہے. مولانا صاحب انشاءاللہ 1-2 سال میں وہ بھی مدرسے میں آ جائے گی. دوسرا سوال پوچھا, آپ تو ایسے علاقے میں رہتے ہیں, دور دراز جنگل, یہاں آپ کو کیسے جذبہ ہوا کہ آپ اپنی بیٹیوں کو علم دین سکھائے؟
کہا مولانا ہم تو جاہل، غفلت میں ہماری زندگی گزری، ہمیں آتے جاتا کچھ نہیں، دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت سے جڑے، دینی مذاکرے کو سنتے، ایمان اور یقین کی باتوں کو سنتے، بس وہی چیزیں ہمارے دل کے اندر لگی اور ہمارے دل کے اندر گھر کری، اور ہم نے سوچا کہ ہم تو نہ پڑھ سکے لیکن انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں گے۔ ہمارے نوساری میں ایک چچا کہتے ہیں کہ میں آیا کہاں سے؟ شہادہ سے۔ ہمارے یہاں بہت شرک و بدعت، عجیب و غریب ماحول، ہم نوساری آئے، ہمیں ماحول ملا، دیکھا ہے ماشاءاللہ یہاں مسجد وار جماعتیں بیٹھتی ہے، گشت ہوتا ہے، ملاقاتیں ہوتی ہے، ہم نے بھی تھوڑا جڑنا شروع کر دیا، تعلیم میں بیٹھنے لگے، حلقوں میں بیٹھنے لگے، دین کی باتیں ہمارے کانوں کے راستوں سے دل پر جانے لگی، اور پتھر کے اوپر پانی گرتا ہے نا، ایک وقت آتا ہے سوراخ ہوتا ہے، اس چیز نے ہمارے دل پہ سوراخ کیا۔ مولانا مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، میں نے فٹ سے اپنے بچے کو اٹھایا، ایک مدرسے میں رکھا کہ بیٹا میں تو نہ پڑھ سکا لیکن تو اللہ کا قرآن سیکھ۔ الحمدللہ میرا بیٹا حافظ ہو گیا۔ میں نے کہا بیٹا اب پوری زندگی تو حافظ کلاس پڑھاتا رہے، لوگوں کو قرآن سکھاتا رہے، تیرا باپ تو قرآن نہ سیکھ سکا لیکن تو اگر لوگوں کو قرآن سکھاتا رہے گا تو میرا دل ٹھنڈا ہوگا۔ ہم نے مدرسہ اصحاب صفہ شروع کیا، اس کے بعد وہ اس مدرسے میں آ گئے، بڑی محنت کرنے لگے، کوشش کرنے لگے، جب ہماری جماعت جاتی وہ بھی ہمارے ساتھ اللہ کے راستے میں آتے ہیں، اور لگاتار محنت میں، کوشش میں، گشتوں میں وہ لگے رہے۔ کیا پتا تھا کس کا درد، کس کی فکر، کس کی کڑن۔ لاسٹ ہمارے ساتھ وہ کچھ بوجھ کے چلے میں تھے، تہجد میں ان کی رونے کی آواز بلند ہو جاتی، پکار پکار کر کے روتے کہ اللہ میرا کیا ہوگا، مجھے تو قرآن پڑھنا آتا نہیں، میری زندگی تو غفلت میں گزری، ہم تو شرک و بدعت کے ماحول میں تھے، اللہ کے دین سے بہت دور تھے، یہ نبی والی فکر، نبی والا درد اور یہ نبی والا غم، یہ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں تھا۔ جو اللہ والوں نے محنت کی، خواجہ صاحب نے، پیران پیر نے، بایزید بستامی نے، جنید بغدادی نے، فضیل بن عیاض نے، بشر حافی نے، ہمارے حضرت خواجہ دانا صاحب رحمت اللہ علیہ نے، کہاں کے رہنے والے، کہاں آ کر آرام فرما رہے، کیا ضرورت تھی صورت آنے کی؟ یہی بات تھی اللہ کا دین زندہ ہو جائے اور سب لوگ نمازی ہو جائیں اور پوری دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہی جذبہ لے کر کے، یہی نبی والی فکر، یہی نبی والا درد، یہی نبی والا غم، یہی نبی والی کوڑن کو لے کر کے ہمیں بھی دنیا بھر میں جانا ہے، اپنی اصلاح کی نیت سے جانا ہے، ہمیں تو بیرون بھی جانا ہے اندرون بنانے کے لیے، اور بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی عظمت کے ساتھ اس مبارک محنت کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ خدا ہماری نسلوں میں بھی ہیرے پیدا کرے گا، لال پیدا کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فوراً جواب دیا، مولانا دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت سے جڑے ہیں اور ہماری 3 بچیاں جو ہیں مدرسے میں پڑھ رہی۔ ڈانگ ضلع میں جانا ہوا، ڈانگ ضلع میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، کیا کرتے ہو؟ کہا مولانا الحمدللہ 8 بچے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کہا 6 حافظ قرآن ہو گئے، 7ویں کے 22 پارے ہو گئے، 8ویں کا 4تھا پارا چل رہا ہے، دعا کیجئے آپ۔ کیا بات دل پہ لگی؟ سب بچوں کو پڑھا لیا، تاج ہی تاج پہنو گے، آخرت بنا لی۔ کہا ہم تو وہ دین سے دور تھے، بس یہ اللہ کے دین کی محنت آئی، اس محنت میں ہم لگے، 3 دن ہمارے لگنے لگے، ہماری سوچ، ہمارے جذبے، ہماری نیت، ہمارے ارادے چینج ہونے لگے اور وہ ساری چیزیں ہمارے بچوں میں منتقل ہونے لگی۔ میرے عزیزو، کام تو چل رہا ہے، کرنے والے کر رہے ہیں، محنت کرنے والے محنت کر رہے ہیں، کوشش کرنے والے کوشش کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ ہماری قبر میں آنے والے نہیں ہیں اور ہم ان کی قبر میں جانے والے نہیں ہیں۔ ان کی وجہ سے ہماری مغفرت نہیں ہونے والی، ہماری وجہ سے ان کی مغفرت نہیں ہونے والی۔ وہ کمائے تو ہمارا گھر نہیں چلے گا، ہم کمائے تو ان کا گھر نہیں چلے گا۔ وہ کمائیں گے ان کا گھر چلے گا، ہم کمائیں گے ذریعے کے طور پہ ہمارا گھر چلے گا۔ وہ اگر ملاقاتیں کریں گے، محنت کریں گے، گشتوں میں جائیں گے، اللہ کے دین کی محنت کریں گے، ان کی زندگیوں میں دین آئے گا، ان کی نسلوں میں دین آئے گا، اللہ ان پر مہربان ہوگا، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی، غیبی تائید اور نصرت ان کے ساتھ ہوگی۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اللہ آپ اس کی مدد فرمائیے جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں۔
اللہ کے دین کی مبارک محنت آبادی کے لیے ہے، بربادی کے لیے نہیں ہے، آگے بڑھانے کے لیے ہے، پیچھے لے جانے کے لیے نہیں ہے، یہ ہماری ترقی کے لیے ہے، یہ ہماری اصلاح کے لیے ہے، یہ ہماری تربیت کے لیے ہے۔ کیا بہتر ہو، اللہ کرے ہم بھی چھوٹے بن کے، اپنے آپ کو گنہگار سمجھ کر کے، اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر کے کہ یہ حق کام ہے، دینی کام ہے، ہمیں اس میں جڑنا چاہیے، اور ہمیں اللہ والوں سے بھی جڑنا چاہیے، کسی اللہ کے ولی سے، کسی اللہ کے عاشق سے بیعت ہو کر کے ان کے معمولات کی پابندی کرنی چاہیے۔ سب لوگ چاہتے ہیں ایمان پر خاتمہ ہو جائے، اچھی موت آ جائے۔ کچھ علامتیں ہیں، کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ اگر اسے اپنائیں تو اچھی موت آ جائے۔ کتابوں میں لکھا ہے اگر کوئی شخص کسی اللہ والے سے بیعت ہو جائے، ان کے صحبت میں جاتا رہے، قلبی تعلق ان کے ساتھ رکھے اور ان کے معمولات کو پورا کرتے رہے، انشاءاللہ اسے موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ یہ بیعت کا تعلق، اصلاحی تعلق، یہ کوئی معمولی تعلق نہیں ہے، یہ تو ایک گولڈن چین ہے، اللہ سے جوڑنے والا عمل ہے۔ کسی اللہ والے سے بیعت ہو کر کے معمولات کی پابندی بھی کرنا اور اللہ کے دین کی مبارک محنت بھی کرنا۔ یہ مسواک کرنے سے موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ آج ہمارے یہاں مسواک کو بہت کم اہمیت دی ہے اور بہت کم اس کو حیثیت دے دی ہے۔ آج مسلمان لوگ مسواک سے بہت دور ہے۔ 20 آدمی وضو کرتے ہو، 2 آدمی کے پاس مسواک ہوتا ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور 20 آدمی وضو کرتے ہو تو ان کے ہر ایک کے پاس موبائل ہوتا ہے، 10-10 ہزار والا موبائل ہر ایک کے پاس ہے، 10-10 روپے والا مسواک ہر ایک کے پاس نہیں ہے۔ موبائل بھول جاتے ہیں، لینے کے لیے جاتے ہیں، کبھی یاد نہیں زندگی میں مسواک بھول گئے ہو، گھر پہ لینے کے لیے گئے ہو کہ میں بغیر مسواک کے وضو کیسے کروں گا، میری نماز کا ثواب کم ہو جائے گا۔ موبائل میں بیلنس ختم ہو جائے فوراً بھروا لیتے ہیں، مسواک ختم ہو جائے مسواک بیچنے والے کا انتظار کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں نعوذ باللہ اتنی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ ہم خود جا کر خریدیں، مسواک لینے کے لیے میں جاؤں؟ نہ جب آئیں گے تو لے لیں گے، چاچا ہوگا تو ٹھیک، کر لیں گے مسواک، وضو کر لیں گے، نماز تو ہو ہی جاتی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا بہت اہتمام فرماتے تھے۔ جس طرح مردوں کے لیے مسواک کرنا سنت ہے، اسی طرح مستورات کے لیے، عورتوں کے لیے بھی مسواک کرنا سنت ہے۔ بغیر مسواک کے قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا اور ہم دنیا فتح کرنے جا رہے ہیں۔ ایک بہت عجیب و غریب بات آپ کو سناؤں مسواک کی فضیلت کی، ذرا دھیان سے سننا، اللہ کرے یہ بات سمجھ آئے اور ہم، ہماری فیملی، ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے برش کے ساتھ ساتھ مسواک کی ایسی پابندی کریں کہ ہم ہفتے میں ایک دن اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، بچوں کے لیے ہم خود مسواک لے کر کے جائیں۔ مسواک کے فوائد میں لکھا ہے، عجیب و غریب بات لکھی ہے، جو شخص مسواک کا پابند ہوگا، مسواک پابندی سے کرتا ہوگا، جب ملک الموت اس کے پاس آئیں گے نا روح قبض کرنے کے لیے، تو سب سے پہلے شیطان لوگ انتقال کے وقت بہت بھڑکاتے ہیں، دنیا کو زیب و زینت کے ساتھ سامنے والے کے سامنے ظاہر کر دیتے کہ تو دنیا میں ایسا لگ جا کہ تو کلمہ بھول جا، کچھ کلمے کے خلاف بول دے، دنیا اس کے سامنے کر دیتے۔ تو ملک الموت جب روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو لکھا ہے کہ 2 کام کریں گے۔ جو مسواک کا اہتمام کرتا ہوگا سب سے پہلے مار کر کے شیطان کو اس کے پاس سے بھگا دیں گے، جو شیطان تھا نا اس کے قریب اس کو بھگا دیں گے، اور دوسرا اس کو کہیں گے تیرا آخری وقت ہے کلمہ پڑھ لے، اور وہ انشاءاللہ کلمہ پڑھ لے گا۔ اس سے بڑی کیا بات ہے کہ ملک الموت کلمہ یاد دلا رہے ہیں کہ ہم تجھے لینے کے لیے آئے، تو کلمہ پڑھ لے۔ یہ کیسے ملے گا؟ کہا مسواک میں ملے گا۔ اب جس کے دل میں مسواک کے لیے جگہ نہ ہو، اہمیت نہ ہو، موبائل سے کم حیثیت مسواک کو دیتا ہو، کہتا ہے مسواک گر جاتا ہے، موبائل نہیں گرتا تیرا، 10,000 والا اس لیے، مسواک 10 روپے کا اس کے لیے گر جاتا ہے۔ کوئی بات نہیں، اب چھوٹا سا مسواک رکھ لو، کم سے کم مسواک کی سنت تو زندہ ہو جائے، مسواک کا اہتمام تو ہو جائے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو کچھ اعمال ایسے ہیں جس کی وجہ سے موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے، اس میں سے ایک مسواک کا اہتمام کرنا، نظر کی حفاظت کرنا، زنا وغیرہ سے بچنا، اذان کے بعد دعا پڑھنا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اور ایمان کی نعمت پر اللہ سے شکر ادا کرنا، یہ وہ ساری نعمتیں ہیں جس کی وجہ سے موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے آج کی مجلس میں اس بات کی نیت کی جائے کہ انشاءاللہ ہم لوگ مسواک کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، اور کوشش کریں گے کہ ہر نماز ہماری مسواک کے ساتھ ہو انشاءاللہ۔ اور صرف ہم نہیں، ہماری فیملی، ہمارے بچے، ہمارے معصوم بچے برش کر کے اسکول جائیں اور مسواک نہ کریں، اللہ اکبر کبیرہ۔ صبح اٹھ کے نیند میں سے بیدار ہو کر مسواک کرنا مستقل سنت ہے، اور وضو کے وقت مسواک کرنا مستقل سنت ہے۔ تو کیا بہتر ہو ہمارے بچے نیند سے بیدار ہو کر برش کرتے ہیں، میں منع نہیں کرتا، ساتھ میں مسواک بھی کر لے، بچپن سے کیا ہوگا 55 تک کریں گے، ورنہ یاد رکھنا میری بات، شاید اگر بچپن سے عادت نہیں ڈالی ہوگی، حافظ عالم بھی بن جائیں گے تو بھی اکثر مسواک چھوٹ جایا کرے گا۔ جو چیز کی عادت بچپن سے ہوتی ہے نا وہ 55 تک چلتی ہے، چائے کی عادت بچپن سے ہوتی ہے 55 تک چلتی ہے، برش کی عادت بچپن سے ہوتی ہے 55 تک چلتی ہے، مسواک کی اور نمازوں کی عادت اگر بچپن سے ہوگی انشاءاللہ 55 تک چلے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں بچے چھوٹے ہو تو اسلامی لباس پہناؤ تاکہ ہمیشہ اسلامی لباس پہنے، ان کے سر پہ ٹوپی پہناؤ تاکہ ہمیشہ ٹوپی کی محبت اس کے دل میں رہے، اور اس کے انگریزی بال نہ کٹواؤ تاکہ بڑا ہو کہ کبھی بھی انگریز کے طریقوں پر نہ چلے، ورنہ اگر اللہ کا نافرمان ہوگا تو وہ ہمارا بھی نافرمان ہوگا۔ جو اللہ کا نافرمان ہو وہ کسی کا فرما بردار نہیں ہوتا۔ میرے عزیزو، ٹوپی والا والو، یہ وقت ہے، سوچنے کا وقت ہے، آخرت کی تیاری کا وقت ہے، توبہ کرنے کا وقت ہے، یوٹن لینے کا وقت ہے، سمجھدار بن جانے کا وقت ہے، اور اللہ کے دین کے خاطر مر مٹنے کا، اور اللہ کے دین کو اوڑھنا بچھونا بنانے کا، اور اپنی ہمیشہ کی آخرت کو بنانے کے لیے یہ دنیا کی زندگی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو اور اس بارے میں ضرور گہرائی سے سوچنے کو اور آخرت کی طرف آ جانے کو اور آخرت کی تیاری کرنے کی اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔